بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ حضور والا، کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، اکثر آپ نے لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ قیامت قریب ہے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج کل جس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس طرح کے واقعات کی ماضی کے اندر کوئی گمان کر ہی نہیں سکتا تھا، سوچ ہی نہیں سکتا تھا، نظیر ہی نہیں ملتی اس طرح کے واقعات کی۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، آپ یقین جانیے آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر فسطائیت سے، فرعونیت سے بھرپور اتنا غلیظ قسم کا واقعہ، اور یہ واقعہ نہیں ہے، یہ سانحہ ہے۔ آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر ایک ہی رشتہ ہے جس کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، وہ خالص جذبہ ہوتا ہے۔ مطلب ہر رشتے کے اندر ملاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس رشتے کے اندر ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اور وہ جذبہ، وہ رشتہ ماں کا ہوتا ہے۔ ماں کی محبت، ماں کی ممتا، یہ ہر چیز سے پرے ہوتی ہے، ہر چیز سے خالص ہوتی ہے۔ مطلب ماں اپنے بچوں کے لیے بنا کسی، کہتے ہیں نا، کسی لالچ کے اپنے بچوں کی وہ آخری وقت تک، آخری سانس تک خدمت کرتی ہے۔ اور یہ صرف انسانوں کے اندر نہیں ہوتا، یہ جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے، کیونکہ ماں ایک رشتے کا نام نہیں، ایک جذبے کا نام ہوتا ہے۔ آپ نے ایک بلی کو دیکھا ہوگا جو کہ اپنے بچے سے، اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے شیر سے لڑنے کا دم رکھتی ہے، جگرا رکھتی ہے، گردہ رکھتی ہے۔ طاقت نہیں ہوتی لیکن ہمت ہوتی ہے اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ لیکن انسانوں کے اندر آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ایک ماں نے اپنے 3 بچوں کو نہ ہی بے دردی سے قتل کیا، نہ صرف بے دردی سے قتل کیا، ان پہ تیزاب پھینکا گیا۔ کوئی اپنے شدید، کہتے ہیں نا، جس سے شدید سے زیادہ انسان کو نفرت ہوتی ہے کسی دشمن سے، اس کے ساتھ بھی وہ سلوک کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا جو اس ماں نے اپنے 3 لختے جگروں کے ساتھ کیا ہے، 2 بیٹی اور 1 بیٹا۔ پورا واقعہ سنی گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ یار ہر گھر کے اندر ماں ہوتی ہے، ہر گھر کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، جس جذبے کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، جو ہر طرح کے برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ خالص ایک جذبہ ہوتا ہے ماں کا، جو کہ ہر گھر کے اندر ہوتا ہے۔ جناب، ہوتا کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، 19 دسمبر سال 2025 کا یہ واقعہ ہے۔ ایک عورت جس کا نام ہوتا ہے سدرا، اس کے 3 بچے ہوتے ہیں۔ سدرا کی شادی ہوئی ہوتی ہے رضوان سے، رضوان اقبال اس کا شوہر ہوتا ہے، اس سے اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے، اور اس شادی سے اس کے 3 بچے ہوتے ہیں۔ ٹک ٹاک استعمال کرنے کا بڑا شوق تھا، بڑا ایک جستجو تھی کہ ٹک ٹاک استعمال کیا جائے۔ ٹک ٹاک پر ایک لڑکے سے جس کا نام بابر ہوتا ہے، اس سے ان کی دوستی شروع ہو جاتی ہے، بات چیت شروع ہو جاتی ہے، دوستی شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جناب دونوں نے زندگی ساتھ گزارنی ہے۔ بابر کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے گھر کی عزت سے بات کر رہا ہے، لیکن حضور نے کہا نہیں بھائی، ہم تو پھر بھی بات کریں گے، چاہے وہ 3 بچوں کی ماں ہو، چاہے وہ کسی کے گھر کی عزت ہو۔ اور جو گھر کی عزت تھی، انہوں نے بھی اپنی عزت کو لانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سوچ لیا کہ میں اپنے 3 بچوں کو لے کے رضوان کو چھوڑ کے بابر کے پاس چلی جاؤں گی۔ اچھا، پھر آتا ہے 19 دسمبر سال 2025 کا دن۔ یہ خاتون جن کا نام سدرا ہے، یہ اپنے 3 بچوں کو اٹھاتی ہیں، رضوان کو چھوڑتی ہیں، اپنے شوہر کو، جس کو مجازی خدا کہتے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیتی ہیں، اور اس کے بعد گھر سے بھاگ کے چلی جاتی ہیں یہ بابر کے پاس بھمبر میں۔ اچھا، شوہر کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، جو رضوان اس کا شوہر ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار گھر کے اندر چل کے آ رہا ہے۔ یہ 21 تاریخ کو، جب 19 کو یہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، تو 20 اور پھر 21 تاریخ کو یہ پولیس میں جاتا ہے اور ایف آئی آر درج کراتا ہے۔ ایف آئی آر کیا ہوتی ہے کہ میری بیوی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ اس کو اس وقت بھی یقین نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے جا چکی ہے، اپنے بچوں کو لے کے جا چکی ہے۔ یہ شوہر جاتا ہے ایف آئی آر درج کرانے کے لیے پولیس اسٹیشن، اور کہتا ہے کہ بھائی میری بیوی کو اغوا کیا، اور نہ صرف میری بیوی کو، میرے 3 بچوں کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ پولیس تحقیقات کرتی ہے، تحقیقات آگے بڑھتی ہے، پھر ان لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ اب معاملہ جب ان کو پکڑا جاتا ہے، ان دونوں کو پکڑ لیا، بابر کو بھی پکڑ لیا اور سدرا کو بھی پکڑ لیا۔ سدرا جو کہ 3 بچوں کی ماں تھی، ان کے بچوں کی آپ تصویریں دیکھیں گے نا، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے گا۔ اتنی خوبصورت، اتنی پیاری بچیاں، جیسے پریاں ہوتی ہیں نا، بالکل اس طریقے کی بچیاں ہیں، اور اس ماں نے کس طریقے سے اپنے ہاتھ سے تیزاب ان کے منہ پہ ڈالا ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ خیر جناب، جب ان کو گرفتار کرتے ہیں تب یہ پوری واردات بیان کرتے ہیں۔ سدرا جو ماں ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جناب میں جب بابر کے پاس گئی
بابر نے کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ، ہم ساتھ بھی رہیں گے، ہم نکاح بھی کر لیں گے، لیکن طلاق تو لے کر آؤ، اور یہ جو بچے ہیں یہ چھوڑ کر آؤ، ہم نے تو اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، میں تمہارے بچوں کو تھوڑی پالوں گا۔ اور اس نے ان کو مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، نہ تمہیں بچے رکھنے ہیں نہ مجھے بچے رکھنے ہیں، ان بچوں کو اپنے باپ کے حوالے کراؤ یا اپنے سسرال والوں کے حوالے کر کے آ جاؤ، اس کے بعد اس سے طلاق بھی لے لینا، پھر ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ سدرا نے کہا نہیں، میں اپنے اس شوہر کی جس کے نکاح میں ابھی یہ تھی، رضوان کی شکل دیکھنے کی روادار ہی نہیں ہوں، میں نہیں چاہتی میں اس کی شکل دیکھوں، اور میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے بچے اس کے حوالے کروں۔ بچے اس کو بھی نہیں رکھنے تھے، اس عورت کو بھی نہیں رکھنے تھے، لیکن اس نے کہا میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے بچے اپنے شوہر کے حوالے کروں، اپنے سسرال کے حوالے کروں۔ اس کے بعد یہ دونوں پلان بناتے ہیں، بھائی تم نے رکھنا بھی نہیں ہے، تم نے دینا بھی نہیں ہے، تو پھر کرنا کیا، رکھ تو ہم سکتے نہیں، ہم نے تو نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ تو ماں اپنے آشنا کے ساتھ مل کے یہ یقین جانیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے، جس طریقے سے میں بیان کر رہا ہوں میں جانتا ہوں اس واقعے کو۔ خیر یہ پلان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی پھر ان سے جان چھڑاتے ہیں، یہی آخری ہے کہ بھائی ان کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، ماں رکھنا نہیں چاہتی، باپ کے پاس تم بھیجنا نہیں چاہتی، سسرال والے رکھیں گے نہیں، تو پھر یہ دنیا میں رہ کے کیا کریں گے۔ خود ہی فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ جو منتیں کر کے جو اولادیں لی تھیں بھائی وہ دنیا میں رہنے کا ان کو حق نہیں ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ رات میں ان کو نشور ادویات دیتے ہیں، نیند کی گولیاں، جب یہ سو جاتے ہیں تب ان کا گلا دبا کے قتل کیا جاتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد ان کے چہروں پر تیزاب پھینکا جاتا ہے، ان کے پورے جسم، تاکہ ختم ہو جائے نا، مطلب آپ یہ سمجھیے کہ کوئی نام و نشان پیچھے بچے ہی نہ، کہ بچے پیدا بھی ہوئے تھے، ایسا سب کچھ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد جاتے ہیں نالے کے اندر ان تمام چیزوں کو دفنا دیتے ہیں۔ پولیس جب تحقیقات کرتی ہے، پولیس کو بھی یہ گمان نہیں ہوتا کہ ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک بھی کر سکتی ہے۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا، پولیس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اغوا کا معاملہ نہیں ہے، یہ خود سے گھر سے بھاگنے کا معاملہ ہے۔ پولیس نے جب اس کو گرفتار کیا دونوں کو، تو پوچھا بھائی بچے کہاں ہیں؟ جب انہوں نے پوری رودات بیان کی تو پولیس کو بھی، پولیس کا تشخص آپ کو پتہ ہے نا، آئے دن مار پیٹ کرنا، آئے دن جنا ایک تشدد کرنا، وہ جو گلوانے کے لیے مجرمان کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب کہتے ہیں کہ پولیس والوں کا دل تھوڑا سخت ہو جاتا ہے لاشیں دیکھ کے، جرائم کی وارداتیں دیکھ کے۔ ان تک کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا جو یہ عورت، سدرا نامی عورت، ان کو بیان کر رہی تھی کہ بھائی میں نے تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کر دیا۔ اب یہ واقعہ ہوا۔ آپ بتائیے باپ، آپ بتائیے کہ ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ یہ کر سکتی ہے؟ ماں اپنی خوشیاں نا نچھاور کرتی ہے اپنے بچوں پہ، باپ اپنی خوشیاں نچھاور کرتا ہے۔ میں نے ایک تصویر دیکھی تھی، بہت شاندار تصویر بنائی ہوئی تھی کہ بچے کی نشو و نما کے لیے، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے نا، تو ماں باپ اپنے جسم کے حصے، مطلب وہ تصویر میں انہوں نے دکھایا ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ نکال کے اس کو لگا دیا، یہ دل نکال کے ادھر لگا دیا، ٹھیک ہے، یہ حصہ نکال کے ادھر لگا دیا، کہ بچے کی پرورش ہو سکے۔ یہ ہوتے ہیں ماں باپ، یہ ماں کہلانے کے لائق ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کوئی بات اگر غلط کہہ دی ہو تو تہہ دل سے معذرت، کیونکہ واقعہ اتنا افسوسناک اور دردناک تھا کہ انسان اپنے جذبات پر قابو رکھ کے یہ بیان کرے، یہ تھوڑا سا ناممکن ہو جاتا۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔